کلپ نمبر 868۔ اس کلپ میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 88 سے لے کر 90 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ ترجمہ: تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ فاستجبنا له، تو ہم نے اس کی پکار سن لی۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی پکار سن لی اور اسے تنہائی اور وحشت کے غم سے نجات بخشی، اور مچھلی کو حکم دیا تو اس نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو دریا کے کنارے پر پہنچا دیا، اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی مصیبتوں اور تکلیفوں سے نجات دیتے ہیں جب وہ ہم سے فریاد کریں اور دعا کریں۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہاری اللہ تعالیٰ کے اس اسم اعظم کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کے ساتھ جب بھی دعا کی جائے تو وہ قبول ہو جائے، اور جب سوال کیا جائے تو عطا ہو جائے؟ وہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے، جو انہوں نے اندھیروں میں 3 بار کی تھی۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص تھی، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا؟ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسے غم سے نجات بخشی اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ دعا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص نہیں، مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ جب وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگیں گے تو ان کی دعا بھی قبول ہوگی۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ ترجمہ: اور زکریا کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور زکریا کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا۔ یہاں سے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے رب عز و جل، مجھے بے اولاد نہ چھوڑ بلکہ وارث عطا فرما، اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق کے فنا ہونے کے بعد باقی رہنے والا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ اگر تو مجھے وارث نہ دے تو بھی کچھ غم نہیں، کیونکہ تو بہتر وارث ہے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے معلوم ہونے والی باتیں، اس سے 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، دین کی خدمت کے لیے بیٹے کی دعا اور فرزند کی تمنا کرنی سنت نبی ہے۔ نمبر 2، جیسی دعا مانگے اسی قسم کے نام سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، چونکہ ان کا فرزند ان کے کمال کا وارث ہونا تھا، لہٰذا رب عز و جل کو وارث کی صفت سے یاد فرمایا۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ ترجمہ: تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا، اور اس کے لیے اس کی بیوی کو قابل بنا دیا۔ بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں بڑی رغبت سے اور بڑے ڈر سے پکارتے تھے، اور ہمارے حضور دل سے جھکنے والے تھے۔ فاستجبنا له، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول کی اور انہیں سعادت مند فرزند حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمایا، اور حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ کی زوجہ کا بانجھ پن ختم کر کے اسے اولاد پیدا کرنے کے قابل بنا دیا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے۔ یعنی جن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا، ان کی دعائیں اس وجہ سے قبول ہوئیں کہ وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو بڑی رغبت سے اور بڑے ڈر سے پکارتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور دل سے جھکنے والے تھے۔ دعائیں قبول ہونے والا بننے کے لیے 3 کام کیے جائیں۔ اس سے بخوبی معلوم ہوا کہ جو شخص ایسا ہونا چاہے کہ اس کی ہر دعا مقبول ہو، اسے چاہیے کہ وہ یہ 3 کام کرے۔ نمبر 1، نیک کام کرنے میں دیر نہ لگائے۔ نمبر 2، امید اور خوف کے درمیان رہتے ہوئے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔